السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج گفتگو میانہ روی کے سلسلے سے ہوگی کہ اگر انسان جو ہے اسراف کر رہا ہے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر بخل کر رہا ہے، بخیل ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اہل بیت معصومین علیہ السلام نے، اسلام نے میانہ روی کا تلقین دیا ہے، اور جیسا کہ ملتا ہے کہ وہ شخص کہ جو اسراف کر دے، صرف کر دے، یعنی اس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، مثلا کھانے کی اشیاء ہے، اور سب جو ہے لٹا دے، یا سب جو ہے کار خیر کر دے اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھے، اور پھر ایسا شخص اگر دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو اپنے والدین کے حق میں بد دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ شخص کی اگر کسی کو قرض دے دے اور گواہ معین نہ کرے، یا مثلا جو ہے تحریر نہ ہو، دستخط وغیرہ نہ ہو، کوئی گواہ وغیرہ نہ ہو، اور پھر جو ہے اگر وہ نہیں دے رہا ہے، اب دعا کر رہا ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص جو ہے بیوی کو بد دعا کرے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ پروردگار نے جو ہے اسے حق ایک دیا ہے، حق طلاق دیا ہے، اور وہ شخص کی جس کے پاس تمام چیزیں ہیں لیکن جو ہے سب انفاق کر دیا، اور پھر جو ہے خالی ہاتھ ہو گیا، تمام چیزیں جو ہے دے دیا، اب خالی ہاتھ ہو گیا، اب بیٹھ کر جو ہے گھر میں دعا کر رہا ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پروردگار یہ کہے گا ہم نے تمہیں جو ہے دیا تھا لیکن سب جو ہے وہ انفاق کر دیا، تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یا مثلا جو ہے کوئی شخص جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے، اس کے پاس جو ہے رزق ہے لیکن سب جو ہے رائے خدا میں دے دیا، اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گیا ہے، محنت نہ کرے، صحیح نہ کرے، تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور جو صلہ رحمی نہیں کرتے، قدر رحمی کرتے ہیں، تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا اسلام نے میانہ روی کا تلقین دیا ہے کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام موجود ہے، ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، امام نے اسے دے دیا، خرما کھجور دے دیا۔ پھر دوسرا سائل آیا، سوال کیا، امام نے اسے بھی دے دیا۔ تیسرا سائل آیا، سوال کیا، امام نے معذرت کر لیا کہ خدا جو ہے تمہاری رزق میں وسعت دے، معاف کرو۔ اب اس کے بعد امام نے بتایا، جو اصحاب تھے، امام نے کہا کہ دیکھو، مثلا مثال کے طور پہ اگر جو ہے تمہارے پاس 40,000 درہم ہے، یا مثلا مثال کے طور پہ کہ 20,000 روپیہ تمہارے پاس ہے، اور سب جو ہے تم دے دو کسی سائل کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے دعا کرو کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو امام نے فرمایا کہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یعنی مثلا مثال کے طور پہ اگر 20,000 روپیہ ہے، تو اگر سائل کو 10 دیا یا 15 دیا تو اپنے لیے بھی وہ رکھے گا۔ ملتا ہے روایت میں کہ ایک شخص تھا، رسول اکرم جو ہے تشریح وغیرہ کرنے کے بعد سوال کیا، کہا کہ اس شخص کے بیوی بچے بھی ہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس کے بچے ہیں، تو کہا کہ کچھ بچوں کے لیے چھوڑ کر گیا۔ کہا نہیں ہے اللہ کے رسول، اس کے پاس تو بہت سی چیزیں تھی، مثلا جو ہے غلام تھے اور اونٹ اور دیگر چیزیں جو ہے سب جو ہے رائے خدا میں انفاق کر دیا، سب جو ہے یہ جو ہے خیرات کر دیا۔ تو رسول اسلام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو بچے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے، تو کیا بچوں کے لیے جو ہے کچھ چھوڑا، کچھ رکھا؟ کہا کہ نہیں ہے اللہ کرو، سب جو ہے رائے خدا میں انفاق کر دیا۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر پہلے معلوم ہوتا تو ہم اس کی نماز نہیں پڑھاتے، پہلے معلوم ہوتا تو ہم اسے جو ہے مسلمانوں کی قبر میں دفن نہیں ہونے دیتے۔ تو اب آپ دیکھیے میانہ روی۔ اب آپ کو میں ایک دقیق واقعہ سنا دیں۔ مولا علی، حضرت علی علیہ السلام کے عاشق صحابی
اعلیٰ بن زیاد تھے. ان کا مکان بہت وسیع تھا. اور جب مولا علی آئے ان کے گھر پہ آئے عادت کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے وقت کے امام آئے کتنا خوش ہوگا انسان. آئے. اب اس کے بعد گھر دیکھا, صحن دیکھا. تو گھر جو ہے بہت وسیع ہے. مثلا صحن ہے بہت بڑا, صحن آنگن ہے بہت بڑا, ہاؤس ہے اور دیگر چیزیں ہیں. تو امام نے کہا کہ کتنا بہتر ہوتا کہ جو تمہارا گھر یہاں وسیع ہے تو آخرت کے لیے ہوتا ہے, یعنی جنت میں ہوتا. پھر اس کے بعد جو ہے امام نے فرمایا کہ دیکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس اتنا بڑا گھر ہے, لہٰذا تم یہ خیال رکھنا کہ دوسرے کے حق کو ادا کرنا, صلہ رحمی کرنا, مہمان بلانا, مہمان کو کھانا کھلانا, یہ تمام چیزیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی انسان کے پاس بڑا مکان ہے تو پھر اسے چاہیے کہ مثلا جو ہے مہمان ہے, کسی کے بھی مہمان ہو, کسی کے یہاں شادی کے کوئی فنکشن ہو, کوئی تقریب ہو, اس طریقے سے تو پھر انسان کو چاہیے کہ اسے جگہ دے دے, اس مہمان کو جگہ دے دے. خود مہمان یا دوسری جگہ مہمان آئے ہو, تقریب ہو, کوئی جشن ہو, کوئی اس طریقے کا ہو, یا مثلا مجلس ہو, مہمان ہو, تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس سے یہ سبق ملا کہ انسان جو ہے جگہ دے دیتے. امام نے کہا کہ مہمان کو کھانا کھلایا کرو, صلہ رحمی کیا کرو. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا, اعلیٰ نے, ان کا ایک بھائی تھا عاصم نام تھا, کہا ہمارا ایک بھائی ہے وہ جو ہے رہبانیت اختیار کر لیا ہے, تنہا گوشے میں رہتا ہے, نہ بہترین مکان میں رہتا ہے, نہ کھاتا ہے, نہ بہترین لباس, معمولی ہے, نہ سوکھا روٹی اور یہ معمولی لباس, خدر کا لباس پہنتا ہے. امام غضبناک ہوئے, کہا بلاؤ. اب جب عاصم آیا تو امام غضبناک ہوئے, کہا کہ تم جو ہے شیطان کے دوست بنے ہوئے ہو, شیطان نے تمہیں گمراہ کر رکھا ہے, تم نے یہ اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے, یعنی معمولی لباس, یہ جوگیوں کے طرح. اس نے کہا کہ مولا آپ بھی تو معمولی لباس پہنتے ہیں, آپ بھی تو معمولی غذا جو کہ خشک روٹی کھاتے ہیں. تو امام نے کہا کہ دیکھو ہمارا اور تمہارا مسئلہ الگ ہے. ہماری نظر جو ہے تمام امت پہ ہوتی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھوکا سو جائے, ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس لباس نہ ہو, ہم بہترین جو ہے لباس پہن لیں. یعنی امام نے یہ بھی پیغام دیا کہ جو حاکم ہو تو اس کی نظر جو ہے اس پہ بھی ہو کہ جو غریب ہو. تو کہا کہ ہمارا اور تمہارا مسئلہ جو ہے الگ ہے, ہماری جو ہے نظر دوسروں پہ ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس لباس نہ ہو اور ہم بہترین لباس پہن لیں. تو معلوم یہ ہوا ہے کہ اگر امام کے چاہنے والے شیعہ محب اہل بیت اگر بہترین لباس, بہترین کھانا کھا رہے ہیں, تمام چیزیں ہیں, تو پھر امام کو کوئی مذائقہ نہیں ہے بہترین کھانا کھانے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. بہترین لباس, بہترین لباس, بہترین کھانا, امام کے چاہنے والے. تو بہرحال تو امام نے آپ دیکھیں ایک درس دیا, یعنی پہلا تو یہ کہ جو اعلیٰ سے یہ کہا کہ صلہ رحمی کرو, حق ادا کرو, مہمان بلاؤ, یہ تمام چیزیں جو ہے یعنی انجام دو. اور آپ دیکھیں کہ پھر ادھر جو ہے امام جو ہے منع کر رہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, یعنی اللہ کی نعمت ہے تو تم اس سے استفادہ کرو. یعنی ایسا بھی نہیں کہ تم ایک دم ترک کر دو یا اسرافی کرو, یعنی میانہ روی کا درس دیا. اسلام نے جو ہے جو تلقین دی ہے وہ میانہ روی کی. لہٰذا جو ہے جیسا کہ ملتا ہے کہ دیکھیں ایمان کے درجے, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے 7 درجے ہیں, کوئی 1 درجے پہ ہوتا ہے, کوئی 2 درجے پہ, کوئی 3, بہرحال کوئی زیادہ. تو جو 1 درجے کا ہو تو اس پہ دوسرے درجہ نہ مطلب جو ہے حاوی کرو. اب اس کے بعد جو ہے امام نے جو بیان کیا مثال کے ذریعے کہ 1 درجے کا ایمان ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے جو 2 درجے کا ایمان کا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر جو ہے آپ چاہیں گے حاوی کرنا تو مشکل ہو جائے گی. تو اب امام بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا, مسلمان تھا, تو اس کا ایک ہمسایہ نصرانی تھا, اس نے جو ہے اسے مسلمان کر دیا. بہرحال اپنا اسلام کا تعلیم دیا, سنا اس نے, ہمسایہ تھا, پڑوسی تھا, مسلمان ہو گیا. اب جب مسلمان ہو گیا تو نیا نیا تو مسلمان ہوا. یہ جو پرانا مسلمان تھا دوسرے دن سحر شب کے بعد سحر کے وقت بیدار کیا, دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کون, کہا ہم تمہارے پڑوسی ہیں. کہا اچھا کیسے آئے, کہا کہ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد میں. کہا ٹھیک ہے.
ساتھ میں لے کر چلا. اب جب ساتھ میں لے کر گیا تو کہا کہ ابھی تعقیبات وغیرہ پڑھتے ہیں. پھر صبح کی نماز کا وقت ہو گیا, صبح کی نماز پڑھی. کہا کہ ایسا ہے گھر چلتے ہیں. جو نیا مسلمان تھا, تو یہ جو مسلمان تھا اس نے کہا کہ رک جاؤ, سورج نکل جائے تو پھر چلتے ہیں, آرام کریں گے, استراحت کریں گے. تب تک تعقیبات وغیرہ پڑھ لیتے, دعا وغیرہ پڑھ لیتے. پڑھنے لگا اور یہاں تک کچھ وقت گزر گیا تو کہا کہ دیکھو ابھی تک ہم لوگ کچھ کھائے پیے نہیں ہیں, روزہ کی نیت کر لیتے, روزہ بھی رکھ لیتے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا چلو, تو کہا کہ دیکھو ظہر کا وقت ہونے والا ہے, نماز پڑھ لیتے پھر چلتے. ظہر کی نماز ہو گئی, کہا تھوڑا تعقیبات وغیرہ پڑھ لے. پھر کہا چلیے, تو کہا کہ عصر کا وقت ہو گیا, عصر کی نماز پڑھ لیتے. اب اس کے بعد کچھ وقت گزرا, کہا اب وقت کہاں رہ گیا ہے, اب جو ہے مغرب کا وقت ہے, مغرب کی نماز پڑھ لیتے. بہرحال مغرب کی نماز ہوئی, عشاء کی نماز پڑھا. اب اس کے بعد دونوں آ گئے گھر پہ. اب جب دوسرے دن یعنی رات میں نصف شب گزرنے کے بعد سحر کے وقت یہ مسلمان اس مسلمان کے پاس جو نیا نو مسلم تھا, نیا مسلمان, دروازہ کھٹکھٹایا. کہا ہم تمہارے پڑوسی, وہی جو کل ہم گئے تھے مسلمان. تو یہ جو نیا مسلم تھا اس نے کہا کہ نہیں, یہ تمہیں مبارک ہو, ہمارے پاس جو ہے اتنا وقت نہیں ہے, یا یہ دین جو ہے تمہیں مبارک ہو, اور جو ہمارا دین ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے. یعنی ہمارے بیوی اور بچے ہیں ہمارے لیے, بس یہی نصرانی جو ہے یہی بہتر ہے, اور تمہیں یہ مبارک ہو. تو آپ دیکھیں کہ امام نے فرمایا کہ معلوم یہ ہوا کہ اس نے جو ہے مسلمان کیا, اور پھر جو ہے اسی نے کافر بھی کر دیا. یعنی اس نے دعوت دے کر مسلمان بنایا, اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے ہاتھی سے جو ہے اس نے جو ہے پھر اس کے مذہب پہ پلٹا دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر جو ہے اس کے طاقت سے زیادہ, ایمان ایک درجے کا دوسرے درجہ اگر زیادہ کیا تو ظاہر سی بات ہے. تو اسی کے مطابق تو مختصر یہی ہے کہ انسان کو نہ اسراف کرنا چاہیے, اور نہ بخیل کنجوس ہونا چاہیے, اور درمیانی راستہ جو ہے اختیار کرنا چاہیے. اور اسلام نے جو ہے میانہ روی کی تلقین دیا ہے. بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو اس سلسلے سے ہوگی, اور مختصر یہی ہے کہ تمام ناظرین اکرام, مومنین اکرام, جو دلی حاجات و اہل بیت معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اسے قبول فرمائے. یہ مرض جو کورونا وائرس سے بیماری ہے اب سب کو محفوظ فرمائے. پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما. سلمکم اللہ, اللہ حفظک انشاءاللہ.